یہ استری آن ہو چکی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ بھائی میں سے کسی بھائی نے بھی اپنے گھر میں خود سائن ویو UPS تیار کرنا ہے یا مکمل بنا ہوا لینا ہے تو اس طرح کا ایک اچھے والا سائن ویو UPS 1500 واٹ کا، تو آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بتایا ہو کہ کس طرح آپ یہ سائن ویو UPS بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کی ڈسپلے ہے اور یہ اس کا آن آف کا سوئچ ہے، اور یہ اس کی فل 16 mm کی وائریں ہیں، اور یہ اس کی ساتھ 2 ساکٹ ہیں تو آؤٹ پٹ لوڈ لینے کے لیے۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے مکمل اس کا طریقہ بتایا ہوا ہے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی ایک اس طرح کی باڈی، اور اس میں یہ چیز آپ کو بتا دیں، یہ جو سائن ویو ہوتا ہے سائن ویو کی باڈی الگ ہوتی ہے، سائن ویو کی باڈی LCD والی ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ آپ کو اس طرح کی سائن ویو کی باڈی چاہیے ہوگی، اور یہ آپ کو ٹرانسفارمر چاہیے ہوگا۔ تو اس میں جو ٹرانسفارمر ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 3 وائروں 10 نمبر والی 3 وائروں کے ساتھ وینڈنگ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ اگر ہم بات کریں، یہ ہمارے پاس ٹرانسفارمر ہے، یہ 10 نمبر والی 2 وائروں کے ساتھ وینڈنگ کیا گیا ہے۔ یہ 1000 واٹ کے لیے ہوتا ہے اور یہ 1500 واٹ کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کا 1200 1400 1500 واٹ کا آپ کا لوڈ بہترین یہ اٹھائے گا، ٹارکنگ لوڈ کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے اندر اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ چھوٹی کٹ لگا دیتے ہیں، 6/6 کی کٹ 6/8 کی کٹ لگا دیتے ہیں۔ اس کے اندر آپ نے جب بھی کٹ لگانی ہے تو یہ 12/6 کی آپ نے کٹ لگانی ہے۔ اس میں یہ فائدہ ہے کہ یہی کٹ آپ کی 2500 واٹ کے اندر استعمال ہوتی ہے، 3000 واٹ کے اندر، اور یہی کٹ آپ کی 12 وولٹ کے اندر بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اس میں ہم نے جو FT لگائی ہوئی ہیں وہ ہم نے 3205 لگائی ہوئی ہیں۔ 3205 جو ہے 75N75 کی جگہ پہ 3205 اچھا کام کرتی ہیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اچھا کام کرے گی، یہ والی FT جو ہے یہ اچھی طرح کام کرے گی، اور یہ اچھی کٹ ہے، یہ سائن ویو کٹ اچھی ہے، تو آپ یہ والی استعمال کریں گے تو یہ ذرا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ جو ٹرانسفارمر ہے، اس میں سب سے پہلے ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ٹرانسفارمر کا ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، اور یہ سائن ویو کے لیے ساکٹیں چاہیے ہوں گے۔ یہ ساکٹ ہے، اس ساکٹ کو لگانا بالکل آسان ہے۔ آپ اس طرح ساکٹ کو کریں گے اور پریس کریں گے تو یہ اندر فکس ہو جائے گی، یہ اس طرح آپ اسے لگائیں گے، یہ اس طرح فٹ ہو جائے گی۔ تو یہ ہم اس کو اس طرح فٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ فین ہم نے پہلے سے اس کے اندر فٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو LCD ہے، LCD کو آپ نے ونڈو کے ساتھ اس کے اندر لگانا ہے، ونڈو کے علاوہ آپ نے نہیں لگانا۔ تو یہ اس کی ونڈو ہے، آپ نے اس طرح ونڈو کے ساتھ لگا کے یہاں سے پیچھے سے ہم اس کے سکرو لگا دیتے ہیں۔ اکثر کا سکرو لگانے کی جگہ نہیں ہوتی تو پھر یہاں پہ ویسے ہی سپنچ کیا جاتا ہے، تو یہ ہم نے یہاں پہ اس کو لگا دیں گے۔ یہ اس طرح لگائیں گے تو خوبصورت بھی لگے گی، اس طرح ہم لگا دیتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے یہ یہاں سے ہم، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ اس کے ساتھ اس طرح مضبوط آ جائے گا، اس کے بعد یہاں پہ ہم آگے سے سکرو لگا دیں گے۔ یہ اس کے آلریڈی 2 سوراخ موجود ہیں، اور اس کے بعد ہم نے فیوز والا سسٹم کر دینا ہے۔ یہ ہم نے فیوز پہلے سے ایک لگایا ہے، دوسرا فیوز آپ نے جو لگانا ہے یہ آپ نے اس طرح اس کو کھولنا ہے، کھول کے، اور اس کے بعد یہ جو پلاسٹک ہے اس کو نکالنا ہے۔ یہ جو لوہے والی پلاسٹک ہے اس کو لوہے والی جو حصہ ہے اس کو اس طرح باہر کی جانب رکھنا ہے۔ اس طرح ہم اسے رکھیں گے، اور یہ اس کی ادھر سے پلاسٹک لگا کے، اور اس کے اوپر ہم اس طرح اس کو نٹ کو ٹائٹ کر دیں گے۔ یہ ہم اس طرح اس کو ٹائٹ کر دیں گے۔ اب اس کے بعد یہ جو چھوٹے والے سوئچ ہے یہ بھی ہم لگا دیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اسی طرح جس طرح یہ ساکٹ کو ہم نے پریس کیا فٹ ہو گیا، اس طرح یہ سوئچ بھی فٹ ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہم LCD لگا کے، تو مین چیز ٹرانسفارمر ہے، ٹرانسفارمر کے آلریڈی یہاں پہ باڈی والوں نے سوراخ دیے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیونکہ ہم بڑی والی کٹ لگا رہے ہیں اس کے اندر، تو جیسے آپ کو بتایا کہ اکثر لوگ چھوٹی کٹ لگاتے ہیں، اکثر کیا میرے خیال سے 100 میں سے 100% پاکستان کے اندر چھوٹی کٹ لگاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ MOSFET کا سائز زیادہ کر دیتے ہیں، مگر MOSFET کا سائز بھی زیادہ کر کے پل آؤٹ لگا دیتے ہیں MOSFET۔ فائدہ یہ ہے کہ فریش MOSFET ہو، اس طرح کی بڑی ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ ہم نے سوراخ کیے ہوئے ہیں، اور یہ ٹرانسفارمر کے بھی آلریڈی سوراخ موجود ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ٹرانسفارمر کے ساتھ یہ وائریں ہیں، یہ ہم چھوٹی ہیں، اس کو ہم نے تھوڑا بڑا کر لینا ہے، تقریباً 1.5 فٹ ہو جائے۔ یہ دونوں وائروں کو ہم نے کر دینا ہے۔ اس کے اندر ٹوٹل 2 ہی وائریں ہوتی ہیں، اس کے اندر زیادہ وائریں نہیں ہوتی۔ یہ جو وائر ہے یہ اسی طرح رہے گی، اس میں صرف یہ 2 وائریں استعمال ہوں گی، ایک انورٹر کے لیے ایک نیوٹرل کے لیے، باقی یہ اس کے اندر کوئی اور وائر نہیں ہوتی، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو جو دوسرے ہمارے UPS ہوتے تھے اسکیئر ویو، اس کے اندر زیادہ وائریں ہوتی تھیں، پھر بندہ پریشان بھی ہوتا تھا، ہر نیا بنانے والا بندہ کہ ہم اسے کس طرح بنائیں۔ اس کے لیے یہ نٹ ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو نٹ ہیں، اس نٹ کے مدد سے ہم نے ٹرانسفارمر کو اس کے اندر فٹ کر دینا۔ تو یہ ہم نے اس کے اندر ٹرانسفارمر فٹ کر دیا اور ساتھ کٹ بھی فٹ کر دیا۔ یہ جو 2 ٹرانسفارمر کی وائریں تھی جو ہیٹ سنک کے اوپر لگتی ہیں،
یہ والی بھی ہم نے دونوں وائریں لگا دی۔ اس کے علاوہ یہ ہم نے ایک ریڈ وائر لگا دی ہے، جو ٹرانسفارمر کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا 2 وائریں نکلتی ہیں، اور دوسری طرف ہم نے بلیک وائر لگا دی ہے۔ تو اب ہم اس طرح کر لیتے ہیں، اس کو ہم نیوٹرل بنا لیں گے اور اس کو ہم انورٹر بنا لیں گے۔ اچھا، اس میں ایک چیز ہے کہ آپ ان دونوں وائروں میں کوئی بھی وائر لگا دیں تو آپ کی چل جائے گی نیوٹرل اور انورٹر والی جگہ پہ۔ اگر نہیں چلتا تو پھر آپ الٹا کے لگائیں گے تو چل پڑے گا، ویسے ضرورت نہیں ہے، آپ جیسے مرضی لگا دیں چلے گا۔ اور اب ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ اب ہم اس کی جو جمع اور مائنس والی وائر ہے وہ ہم لگا دیتے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے صرف کٹ اور ٹرانسفارمر ہی لگایا ہے۔ یہ جو کٹ کے ہم نے نیچے سوراخ کیے ہوئے تھے آلریڈی پہلے سے، بلکہ سوراخ تھے، ہم نے اس کے اوپر ہی اس کٹ کو فٹ کر دیا ہے۔ تو اب ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جمع اور مائنس کی وائریں ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں۔ اس کی جو جمع والی وائر ہے وہ یہاں پہ لگے گی، یہ جو ہیٹ سنک ہے ہیٹ سنک کے اوپر لگے گی، یہاں پہ لگے گی۔ اور جو مائنس والی وائر ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اس کی مائنس والی جگہ بنی ہوئی ہے کٹ کے سینٹر میں، یہاں پہ لگے گی۔ اس مائنس والی وائر کو ہم یہاں پہ اور جمع والی وائر کو ہم یہاں پہ لگا کے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو یہ ہم نے وائریں لگا دی ہیں۔ یہ بیٹری کی جو نیوٹرل والی وائر ہے یہ ہے، اور فیس والی جو وائر ہے جمع والی وائر یہ ہے۔ اس کے بعد ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ اب ہم اس ساکٹ کے کنیکشن، سب ساکٹ کے کنیکشن کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس وائر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وائر کو ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں، یہ ہماری یہ جو ساکٹ ہے ساکٹ کے اندر لگا دیتے ہیں۔ یہ اتنی کچھ ہم نے وائر کو اس طرح اس کے اوپر سے سلیپ کو اتار دینا ہے۔ اتار کے اس کے بعد ہم اس طرح کر لیں گے کہ یہ جو اس کی ساکٹ کی جگہ بنی ہوئی ہے، یہ اس طرف یہ جو 2 پوائنٹ ہیں، ان دونوں پوائنٹ ساکٹ کے آپس میں ہم نے شارٹ کر دینے ہیں۔ یہ ہم اس طرح لگا دیتے ہیں ایک ساکٹ میں اس طرح لگا کے، اس طرح پھر اس وائر کو ہم نیچے جا کے اس دوسری والی ساکٹ کے اندر لگا دیں گے۔ یہ ہم نے وائر لگا دی ہے، اور یہ ہماری آؤٹ پٹ والی وائر ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز آپ کو بتا دیں کہ یہ جو آؤٹ پٹ والی وائر ہے اور یہ جو ٹرانسفارمر والی وائر ہے، یہ ہم نے جو ٹرانسفارمر کی آپ کو ایک وائر بتائی تھی، یہ دونوں وائریں ایک جگہ کے اوپر لگیں گی، پھر یہ والی جو ہماری وائر ایک بنے گی، کیونکہ دونوں وائر ایک جگہ کے اوپر لگ کے اس سے جو ایک وائر نکلے گی، دونوں وائر سے ایک وائر جو نکلے گی وہ ہماری یہ جو بنی ہوئی ہے کٹ کی جگہ، یہاں پہ لکھا ہوا ہے آؤٹ پٹ، یہ آؤٹ پٹ والے کنیکشن کے اوپر جا کے لگے گی۔ اب یہ ہمارے پاس کٹ ہے، اس میں آپ کو سمجھنا بالکل ایزی ہوگا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا یہ جو پہلے والا پوائنٹ ہوگا اس کے اندر آ کے لگے گی، یہ لکھا ہوا ہے آؤٹ پٹ۔ تو آپ نے آؤٹ پٹ والے کے اوپر آ کے اس کو لگا دینا ہے، یہ جو این لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کی یہ جو مطلب ٹرانسفارمر کی اور جو دوسری وائر ہے، یہ دونوں وائریں آپ کی یہاں پہ آ کے لگ جائیں گی۔ تو اب ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ان دونوں وائروں کو، اس وائر کو نیچے سے گزارتے ہیں، گزار کے اس ٹرانسفارمر والی وائر کے آ کے ساتھ شارٹ کرتے ہیں۔ یہ آؤٹ پٹ کی جو وائر ہے اس کو ہم اس کٹ کے نیچے سے لے کے جاتے ہیں۔ یہ ہم نے یہ والی جو ہماری آؤٹ پٹ والی وائر تھی وہ ہم یہاں پہ لے کے آ چکے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم نے اس جو ٹرانسفارمر کے اندر سے جو نیچے سے وائر نکلی ہے باریک والی، ہم نے اس کے ساتھ اس کو لگا دینا ہے انورٹر والی۔ ہم نے اس کے ساتھ اس کو یہاں پہ اس طرح سے لگا دیتے ہیں۔ یہ ہماری جو ٹرانسفارمر والی وائر اور اس کے علاوہ جو ہماری آؤٹ پٹ والی وائر، یہ یہاں پہ لگ کے، اور اس کے ساتھ ایک وائر یہ جو ہم نے لگائی ہوئی، یہ ہم نے یہاں سے نکالنی ہے، نکال کے اور یہاں پہ آپ نے آ کے لگا دینی ہے۔ آؤٹ پٹ لکھا ہوا ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا، ہم نے یہاں پہ آ کے اسے لگا دینی ہے۔ اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اب ہم اس کے اوپر ٹیپ لگا کے اچھی طرح، اور پھر اس کے بعد اس وائر کو یہاں پہ آ کے لگا کے پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ والی وائر یہاں پہ لگا دی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے جو ہماری ٹرانسفارمر والی آؤٹ پٹ والی وائر ہم نے یہاں پہ نکالی ہے، اور یہ ہمارا جو سب سے پہلے والا پوائنٹ ہے، جو آؤٹ پٹ والا پوائنٹ ہے، ہم نے اس کے اندر اس کو یہاں پہ اس طرح لگا دینا ہے، اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہماری ٹرانسفارمر کی جو دوسری وائر تھی، یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ ہماری انورٹر ہوگی، یہ ہماری نیوٹرل والی وائر ہوگی۔ اس نیوٹرل والی وائر کو ہم نے یہاں پہ آ کے لگا دینا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے TR ٹرانسفارمر نیوٹرل۔ اس کو ہم نے یہاں پہ آ کے لگا دینا ہے، ہم اس کے اندر سلیپ ڈالتے ہیں، سلیپ ڈال کے اور یہاں پہ آ کے ہم اس کو اس طرح اس کے اندر لگا دیتے ہیں، لگا کے پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ہم نے ٹرانسفارمر والی نیوٹرل وائر یہاں پہ آ کے لگا دی ہے۔ اب ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ اب ہم اس کی مین والی وائر لگا دیتے ہیں۔ یہ جو مین وائر ہے ہماری، جو مین واپٹا والی وائر ہے، وہ ہم یہاں پہ لے کے آ جاتے ہیں۔
تو یہ ہمارے پاس مین واپٹا والی وائر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی نیوٹرل اور فیس دو وائریں ہیں، یہ اس کی نیوٹرل ہے اور یہ اس کی فیس ہے۔ آپ نے نیوٹرل کو ہم نے اتنا کچھ اس لیے اس کے اوپر سے سلیپ کو اتارا ہوا ہے کیونکہ نیوٹرل ہماری یہاں پہ کامن ہوگی، جو ہماری آؤٹ پٹ والی نیوٹرل اور یہ والی نیوٹرل، یہ ہماری دونوں نیوٹرل ایک جگہ کے اوپر لگیں گی، یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ یہ ہماری جو ساکٹ کی نیوٹرل وائر۔ اب ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ یہاں سے ہم اس کی جو ACN والی وائر ہے، مثلاً جو ہماری واپٹا والی وائر ہے، جو ہماری اس کی پاور کیبل ہوگی، وہ ہم نے یہاں پہ اس کو لگانا ہے، یہاں پہ ہم اس کو اس طرح لگا دیں گے، اس طرح لگا کے، اور اس ساکٹ کے اندر بھی لگا دیں گے، یہاں پہ اس طرح لگا کے۔ اس کے بعد یہ ہماری جو فیس والی وائر ہوگی، یہ جو ہماری واپٹا کی فیس والی وائر آئے گی پاور کیبل کی، اس وائر کو ہم نے اس طرح کر لینا ہے کہ اس وائر کو ہم نے اس فیوز کے اندر آ کے لگا دینا ہے، یہ ہم نے یہاں پہ اس وائر کو لگا دیا ہے، یہ ہماری جو واپٹا والی وائر ہے وہ والی وائر ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس طرح کر لینا ہے کہ یہاں پہ ہم نے اس سے یہاں پہ فیوز میں مین لگا کے یہاں سے ہم نے اس کی مین والی وائر لے لینی ہے، ایک وائر ہم یہاں پہ لگاتے ہیں اس کی، تو اس وائر کو ہم اس طرح لگا کے اور اس وائر کو اس طرح سائڈ سے لے کے جائیں گے، یہ ہمارے جو لکھا ہوا ہے مین واپٹا ہم نے یہاں پہ لگا دینا ہے۔ یہاں پہ اگر ہم اس کٹ کی بات کریں، یہ لکھا ہوا ہے مین واپٹا، یہ ہمارے جو مین واپٹا والی وائر ہے وہ ہماری اس پوائنٹ کے اوپر لگ جائے گی۔ اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں سے اس وائر کو لے کے آ کے اس کے اندر اس طرح لگا دیتے ہیں، تو اس وائر کو ہم یہاں پہ لگا دیں گے، اس کے اندر ہم سلیپ ڈال دیتے ہیں، سلیپ ڈال کے اس وائر کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں، یہ ہم نے یہاں پہ لگا دی ہے۔ اس کے بعد ہماری ایک وائر بچ چکی ہے، یہ جو نیوٹرل ہے، اس کا ایک صرف کنیکشن پوائنٹ بچ چکا ہے، وہ جو نیوٹرل والی ہماری وائر ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اگر ہم آپ کو اس کٹ کے اوپر بتائیں، یہ لکھا ہوا ہے، یہ واپٹا کی ہماری جو نیوٹرل والی وائر ہے، مطلب جو ہماری پاور کیبل کی جو نیوٹرل والی وائر ہے اور یا آؤٹ پٹ والی وائر ہے، یہ دونوں وائر کا ہمارا یہاں پہ کنیکشن پوائنٹ بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے کیونکہ آلریڈی یہاں پہ لگانا ذرا زیادہ بہتر ہے، ہم نے یہاں پہ اس کی مین والی ایک لگا دی ہے واپٹا والی، اور دوسری بھی ہم نے، کیونکہ یہاں پہ اگر ہم بات کر لیں، یا آپ نیچے سے دیکھ سکتے ہیں دونوں پوائنٹ آپس میں شارٹ ہیں، آپ کی مرضی، آپ دونوں وائریں یہاں پہ لے کے آ جائیں، آؤٹ پٹ والی اور اسی طرح جو آپ کی مین واپٹا والی ہے وہ والی، آپ کی مرضی ہے، تو یا پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ یہاں پہ بھی آ کے لگا سکتے ہیں، یہاں پہ لگانا زیادہ بہتر ہے۔ تو اب ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہم ایک نیوٹرل وائر لیتے ہیں، یہاں سے یہاں پہ آ کے لگا دیتے ہیں، یہ اس کا جو پوائنٹ بنا ہوا ہے نیوٹرل والا، اس پوائنٹ کے اندر آ کے لگا دیتے ہیں، نیوٹرل وائر یہاں پہ لگا دی ہے۔ اس کے بعد ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ UPS کا سوئچ لگا دیتے ہیں، ہم یہ چھوٹا سا سوئچ ہے ہمارے پاس، یہ لیتے ہیں، یہاں پہ ہم نے اس کے ساتھ وائر لگائی ہوئی ہے پہلے سے، یہ ہم اس طرح اس کو بھی پریس کریں گے، جس طرح ہم نے ساکٹ کو پریس کیا تھا، تو یہ اس طرح اس کے اندر فٹ آ جائے گا، یہاں سے ہم اس کو آن آف کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو وائر ہے، اس وائر کو ہم اس طرح لے کے جائیں گے، یہاں سے، پھر یہاں سے یہاں پہ، اور اس کے بعد یہاں پہ سوئچ کی جگہ بنی ہوئی یہاں پہ ہم نے لگا دینی ہے، بلکہ ہم آپ کو دوسری کٹ کے اندر بتائیں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو آن آف لکھا ہوا ہے، یہ آن آف سوئچ والی جو وائر ہے وہ ہماری یہاں پہ لگے گی، ہم یہاں پہ اس کو اس طرح لگا دیں گے، بعد میں خیر ٹائی کلپ کی مدد سے ہم اس کو یہاں پہ اچھی طرح فٹ بھی کر دیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ایک چیز آپ کو بتا دیں، یہ ہم سے کیونکہ ویڈیو بناتے ہوئے غلطی ہو گئی ہے، انسان ہے کہتے ہیں کہ غلطی کا پتلا ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہماری آؤٹ پٹ والی وائر ہے، یہ آؤٹ پٹ والی وائر ہماری اس فیوز سے ہو کے جائے گی، بہتر ہے، کیونکہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو یہ ہمارا آؤٹ پٹ والا فیوز اڑ جائے گا۔ تو اب ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ اس وائر کو یہاں سے کاٹ دیتے ہیں، اس وائر کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں، یہاں پہ، پھر یہاں سے ہم ایک وائر یہاں پہ لگا دیں گے۔ اب ہم اس وائر کو یہاں پہ آ کے لگا دیتے ہیں، یہ لگا دی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ یہ جو وائر ہماری یہاں پہ لگی تھی اس کو ہم نے اتار کے یہاں پہ لگا دیا، اور اس کے ساتھ ہم ایک آؤٹ پٹ کے اوپر چھوٹا سا پیس لگا کے، یہ ہم نے جس طرح آپ کو بتایا بعد میں سولڈنگ کریں گے، یہ ہم نے سولڈنگ کی بھی ہے، تو اس کو بھی ہم یہاں پہ لگا دیں گے۔ یہ یہاں سے یہاں پہ بھی ہم نے ایک چھوٹا سا پیس لگا دیا۔ اب یہ ہمارا جو UPS ہے یہ مکمل ہو چکا ہے، صرف اس کے اندر ایک چیز رہتی ہے، وہ یہ رہتا ہے کہ یہ اس کا جو فین ہے۔ اچھا، فین کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کٹ کے اندر
یہ فین کے جمع مائنس پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، یہاں پہ آپ جمع مائنس اس کے فین کے پوائنٹ دے سکتے ہیں۔ ایک ہم نے یہ فین لگایا ہوا ہے اور دوسرا ہم نے یہاں پہ ایک فین لگا دینا ہے۔ یہاں پہ ہم فین لگا کے اس کی ٹائی کلپ کی مدد سے یہاں پہ باندھ دیں گے اس فین کو، اور یہاں پہ لگا دیں گے نیچے کر کے۔ اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ہمارا جو فین ہے چلے گا جس وقت، اس کا ہیٹ سنک بھی ساتھ ٹھنڈا ہوگا اور یہ پورا کا پورا جو سسٹم ہے اس کا سارا ٹھنڈا رہے گا۔ اب ہم اس طرح کر لیتے ہیں، یہاں پہ فین لگا کے اس کے بعد ہم آپ کو اس یو پی ایس کا مکمل بتاتے ہیں یہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ ہم اس کو بیٹری کے اوپر بھی لگا کے اور اس کے یہ جو پوائنٹ ہے اس کے اندر ٹرمینل بھی لگا دیتے ہیں، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم نے اس کے اندر فین لگا دیے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک ہم نے یہاں پہ فین لگا دیا ہے اور یہ ہمارا آؤٹ پٹ کے اوپر بھی ایک فین لگا ہوا ہے جو ہماری جتنی بھی ہیٹ ہوگی یہ باہر کی جانب پھینکے گا۔ تو اب ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ ہم نے ایک استری لگائی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم یہاں سے استری کو آن کر دیتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں استری کو آن کر دیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے یہ استری آن ہو چکی ہے اور یہ تقریباً 1000 واٹ کے قریب کی ہماری استری ہے۔ یہ آپ یہاں پہ اگر ہم آپ کو بتائیں 1200 کے قریب لوڈ بتا رہے ہیں، مطلب 1000 واٹ کا ہمارا تقریباً 1100 واٹ کی استری ہے۔ یہ 100-200 واٹ اوپر نیچے بتاتا رہتا ہے۔ یہ ہم جس وقت اس کی سیٹنگ کریں گے یہ بالکل پھر برابر بتائے گا۔ تو یہ تھا سائن ویو یو پی ایس کے اوپر ویڈیو۔ تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ میں سے کسی بھائی کو بھی یہ سائن ویو یو پی ایس چاہیے ہو تو وہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔